الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت. صدر محترم، مہمانان اعظام، مشفق معلمین و معلمات اور عزیز سامعین و سامعات، آج ہم آپ لوگوں کے سامنے غسل میت اور تکفین کا طریقہ بتانے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب بغور سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ عزیز سامعین و سامعات، اسلام احترام انسانیت کا درس دیتا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ صرف زندہ انسان بلکہ مرنے والے کے احترام کا بھی حکم دیا ہے۔ اسی احترام کا تقاضا ہے کہ مرنے کے بعد میت کو نہلا کر اور اسے صاف ستھرے لباس میں دنیا سے رخصت کیا جائے۔ غسل میت ایک اہم شرعی فریضہ ہے جو کسی مسلمان کے فوت ہو جانے کے بعد اس کے حق میں ادا کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد میت کو پاک کرنا اور اسے دفن کے لیے تیار کرنا ہے۔ غسل میت کے مسائل۔ نمبر 1، فرض کفایہ۔ غسل میت فرض کفایہ ہے، یعنی اگر کچھ لوگ یہ عمل کر لیں تو باقی لوگوں سے یہ ذمہ داری ساقط ہو جائے گی، اور اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب گناہگار ہوں گے۔ نمبر 2، میت کو غسل دینا کب واجب ہے؟ جب مسلمان فوت ہو جائے، حمل 4 ماہ یا اس سے زیادہ عمر میں کوئی فوت ہو جائے تو اسے غسل دینا واجب ہے۔ نمبر 3، غسل کون کروائے؟ قریبی رشتہ دار غسل دینے کے زیادہ مستحق ہیں جو دین کا علم رکھنے والے اور آداب غسل سے واقف ہوں۔ مرد کو مرد غسل دے گا اور عورت کو عورت۔ شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے۔ غسل دینے والے کے پاس صرف وہی لوگ ہوں جو اس کام میں اس کے مددگار ہوں، اور زیادہ افراد کی موجودگی ناپسندیدہ ہے۔ میت میں کوئی عیب یا ناگوار چیز نظر آئے تو اس کی پردہ پوشی اور اسے راز میں رکھنے والے ہوں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کی پردہ پوشی کی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ نمبر 4، غسل کے لیے دل سے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ میت کو غسل کس طرح دیا جاتا ہے۔ غسل کے لیے درکار اشیاء۔ غسل کے لیے استعمال کیا جانے والا تختہ، 2 لین بالٹیاں اور مگے، صابن، شیمپو، بیری کے پتے، کافور، کنگھی اور کینچی، 3 جوڑے ربڑ یا کپڑے کے دستانے، 3 گہرے رنگ کی چادریں جو میت پر دوران غسل پردہ کرنے اور اٹھانے کے لیے استعمال ہوں گی۔ نوٹ: بیری کے پتوں کو کوٹ کر کسی برتن میں پانی کے ساتھ اس طرح ملائیں کہ اس کی جھاگ نکل آئے۔ اس پانی کو چھان کر باقی پانی میں ملا دیں۔ نیز ایک بالٹی پانی میں صرف کافور کا پانی الگ رکھ لیں۔ غسل دینے کی جگہ۔ غسل دینے کی جگہ مناسب ہو جہاں پردے کا انتظام اور نکاس آسان ہو۔ جگہ اتنی کشادہ ہو کہ تختے کے علاوہ غسل دینے والوں کے بیٹھنے اور غسل کا سامان وغیرہ رکھنے میں دقت نہ ہو۔ غسل کی تیاری۔ غسل خانہ میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ۔ میت جس بستر پر ہو اسی چادر سے اٹھا کر تختے پر لائیں۔ خاتون میت کی تمام زیورات جسم سے الگ کر لیں۔ اگر کپڑے آسانی سے نہ اتر سکے تو قینچی کے ساتھ احتیاط سے کاٹ لیں۔ غسل دیتے وقت میت پر گہروں رنگوں والی پھولدار چادر ڈالیں تاکہ لباس اتارنے اور گیلا ہونے پر بھی پردہ رہے۔ میت کو بغیر دستانوں کے براہ راست نہ چھوئیں، خاص طور پر سطر پر کسی کی نظر نہ پڑے۔ میت کا سر اٹھا کر اسے آہستگی سے بیٹھنے کے قریب کر دیں۔ اس کے پیٹ کے اطراف نرمی سے دبائیں تاکہ جو کچھ نکلنا ہو نکل جائے۔ اس موقع پر کثرت سے پانی بہائیں۔
نتنوں اور کانوں میں صاف روئی لگا دے، غسل کے بعد نکال دی جائے۔ نماز کی طرح پورا وضو کرائے، نہ کلی کرائی جائے، نہ ناک میں پانی چڑھایا جائے، بلکہ روئی کے حصے کو تر کر کے دانتوں اور نتنوں کو صاف کر دینا کافی ہے۔ نتنوں اور کانوں میں صاف روئی لگا دے، غسل کے بعد نکال دی جائے۔ غسل کا مرحلہ: بیری کے پتوں والے پانی کو استعمال کرتے ہوئے سر کو شیمپو یا صابن سے دھوئیں۔ دائیں جانب سے شروع کرتے ہوئے میت کے جسم کے سامنے والے حصے کو گردن سے لے کر پاؤں تک صابن لگا کر دھوئیں۔ پھر ہلکی کروٹ دلا کر پچھلی طرف بھی تمام دایاں حصہ دھوئیں۔ یہی عمل بائیں طرف دہرائیں۔ ضرورت کے مطابق 7 مرتبہ میت پر غسل کا پانی بہائیں۔ ایک، دو، تین، چار، 5، 6، 7 مرتبہ کافور کا پانی بہائیں۔ میت کو تولیے سے خشک کر کے اوپر خشک چادر ڈال کر گیلی چادر نکال دیں۔ غسل کے بعد خاتون میت کے بالوں کی کنگھی کر کے 3 چوٹیاں لٹے بنا کر پیچھے ڈال دیں۔ اس کے بعد تکفین ہوگی۔ اس کے بعد کفن پہنایا جائے گا۔ تکبیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے کسی میت کو کفن دیا تو اللہ تعالیٰ اسے سندس کا لباس پہنائے گا۔ کفن کے اجزاء: مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں پیمائش کی 3 صاف سفید سہولی چادریں استعمال ہوتی ہیں، جن میں سے ایک دھاری دار ہو تو بہتر ہے۔ کفن باندھنے کے لیے 5 یا 3 پٹیاں،
सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 साफ सफेद सहूली चादरों में कफनाया था, जिसमें ना कमीज थी ना इमामा, बस उन्हीं चादरों में उन्हें लपेट दिया गया। नोट: कफन बांधने के लिए 3 चादरें मैसर ना हो तो एक चादर में भी कफनाया जा सकता है। कफन बांधने का तरीका कार: सबसे पहले 4 पाई के दरमियान बड़ी पट्टी, सर और पाँव की जानिब छोटी पट्टियां बिछा दें। कफन को मजबूती से बांधने के लिए 5 पट्टियां भी बांधी जा सकती हैं, लेकिन अब 3 पट्टियां बांधी जा रही हैं। चादर की लंबाई मैयत के कद की लंबाई से 1 फीट बड़ी हो, ताकि सर और पाँव की जानिब बांधी जा सके। तख्ताए गुस्ल से मैयत को उठाने के लिए 2 अफराद ऊंची वाली चादर को पकड़े, मजीद 2 अफराद सर और पाँव की जानिब पकड़े। अब मैयत को उस जगह पर रखें जिस जगह पर पहले से ही कफन बिछाया गया हो। सबसे पहले कमर के पास बांधने के लिए तहबंद। उसके बाद सीना बंद। अब गीली चादर को निकाल लें। नीचे से गीली चादर को निकाल लें। अब मैयत के सर और बालों को स्कार्फ की तरह लपेटें। उसके बाद दूसरी चादर से मैयत के कमर से सर तक बांधें। फिर आखिरी चादर लपेटने के बाद सर, कमर और पाँव की पट्टियों को बांधें। पट्टियां इस तरह बांधें कि कब्र में लिटाने के बाद ये पट्टियां आसानी से खुल सकें। मैयत को कफन में लपेटने के बाद 3 बार खुशबू धोनी दें। वजाहत इस बात की है कि मैयत को जिस तरह से हम नमाज के लिए वजू करते हैं बिल्कुल उसी तरह से किया जाएगा। लेकिन अगर कोई बीमार शख्स था, कई दिनों से बीमार था या फिर हार्ट अटैक वगैरह की वजह से उसका इंतकाल हो गया है, तो उसके मुंह में कुल्ली नहीं कराई जाएगी, बल्कि उसके मुंह को रुई के जरिए से रुई को कच्ची करके उसको उसके मुंह और नाक को साफ
ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن و سنت کی روشنی میں میت کو غسل دینے اور اس کو کفن پہنانے اور اس کو تدفین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.